کہ تربیت ہے کیا، تربیت کہتے کسے ہیں، تعلیم اور تربیت کیا ایک ہی چیزیں کیا یا یہ مختلف چیزیں. اسی طرح ہمارے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچے کو مار دینا، بچے کو مطلب مار پیٹ کرنا، بچے کو ڈانٹنا، باتوں سے جو ہے وہ غصہ کر کے چیزوں سے روک دینا، ٹھیک ہے، ان مختلف چیزوں پر جو ہے وہ ان کی حد بندی کر دینا کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، یا نہیں جانا، وہاں نہیں جانا. تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ یہ تربیت ہے، یعنی ہاتھ پکڑ کے بچے کو کھینچ کر مسجد میں لے جانا. تو ان چیزوں کو ہمارے یہاں تربیت سمجھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ کلیئر کریں لوگوں کے سامنے کہ اصل تربیت ہوتی کیا ہے، اور آیا کیا تعلیم اور تربیت مختلف چیزیں ہیں یا یہ دو الگ الگ چیزیں. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں. جی بہت خوبصورت سوال اور انتہائی نفیس اور انتہائی حساس موضوع کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہیں. اور بنیادی طور پر جب تربیہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اسی سے ملے جلے اور لفظ بھی ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مربی، تو مربی سے مراد یہی ہوتا ہے تربیت کرنے والا. اور اگر اس کو آپ مزید ایلوبریٹ کرتے ہیں تو جو رب کا لفظ ہے وہ بھی اسی تربیت ہی کے عنصر سے اور اس کے ماخذ اور اوریجن سے نکلتا ہے. تو اللہ رب العزت کو جب ہم رب کہتے ہیں تو اس کا بنیادی معنی یہی ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے نہ صرف ہمیں پیدا فرمایا ہے بلکہ اس نے ہمیں اچھے اخلاق و عادات کے ساتھ پیدا فرمایا. اللہ اکبر. یعنی تخلیق ایک الگ صفت ہے جی، اور تربیہ ایک الگ صفت ہے. اور جب ہم اس کو رب کہتے ہیں تو اس میں یہ دونوں چیزیں یعنی آپ کا اخلاق بھی اور تخلیق بھی، یہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں. اور اسی وجہ سے رب کو ازلی طور پر اور بنیادی طور پر اسے مربی کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد مجازی معنی میں آپ اپنے استاذ کو مربی کہتے ہیں، اپنے والدین کو مربی کہتے ہیں، اور اسی سے یہ تربیت کا عنصر موجود ہے. پھر ایک بات یہ ذہن میں آتی، جیسے آپ نے بھی اپنے سوال میں ذکر کیا کہ ہم عمومی طور پر یہ دو لفظ ایک ساتھ ہی ملا کر انٹرلنک کر کے ذکر کرتے ہیں، تعلیم و تربیت. تو اتنا زیادہ ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ عام ذہنوں میں یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کسی ایک ہی چیز کا نام، یعنی تعلیم دے دی تو شاید تربیت آ گئی، اگر تربیت ہے تو تعلیم بھی آ گئی. تو ایسا نہیں ہے. یہ دونوں الگ چیزیں تو ہیں لیکن یہ دونوں لازم اور ملزوم بھی ہیں. یعنی الگ بھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے جدا بھی. تعلیم ایک اپنا سرکل رکھتا ہے، تربیت اپنا سرکل رکھتا ہے، لیکن دونوں کا لنک اس قدر اسٹرانگ ہے کہ تعلیم بھی تربیت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دیتی اور تربیت تعلیم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دیتی. بہت خوبصورت. ان دونوں چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہونا لازم اور ضروری. اس کی ایک مثال قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں ملتی ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کی بات کی جاتی ہے، حضور کی تشریف آوری کی بات جہاں قرآن نے ذکر کی ہے تو وہاں پر یہ بات ہے کہ مقاصد بعثت میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تو اس میں جہاں پہ یعلم ہے وہاں پہ یزکی کے لفظ بھی استعمال ہے، ٹھیک ہے، تزکیہ کرنے والے بھی. تو یہ جو تزکیہ ہے اور جو حکمت ہے اس سے مراد تربیت ہی لی گئی ہے. لیکن چونکہ ایک ساتھ استعمال نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر فرماتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ. تو ادب سکھانے سے مراد تربیت ہے. اچھا، پھر اس کو مزید اگر ایلوبریٹ کریں اور آسان کریں، تعلیم تھیوری کا نام ہے اور تربیت پریکٹیکل کا نام ہے. زبردست. آپ کے پاس تھیوری ہے جو تعلیم کی صورت میں. تھیوری یہ ہے کہ میتھمیٹکس میں آپ اپنے بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ A+B کا ہول اسکوائر ایکول ٹو A² + 2AB + B²، A² - B² ایکول ٹو A+B A- B. یہ تھیوری ہے. فزکس آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی بتا دی، یہ تھیوری ہے. فزکس آپ پڑھا رہے ہیں تو اس میں آپ آئنسٹائن کے جب مختلف لاز پڑھا رہے ہیں تو تھرڈ لا آف موشن اسے بتا رہے ہیں، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، یہ تھیوری ہے. لیکن اس کا پریکٹیکل آپ اسے بتائیں گے تو پریکٹیکل یہ ہوگا کہ ایکشن کا ری ایکشن کیسے ہوتا ہے. تو آپ بال اٹھا کر دیوار پہ ماریں گے تو وہ ری ایکشن کے طور پر واپس آپ کی طرف پلٹے گی، تو آپ بتائیں گے کہ جو میں نے بولا دیکھو اس کا امپیکٹ یہ ہے. اس کا پریکٹیکل یہ ہے. آپ نے اسی اعتبار سے کسی سے یہ کہا، اگر اسلامیات کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تعلیم ہر ایک کے پاس ہے. کون سا مسلمان ہے کہ جسے نہیں معلوم کہ نماز فرض ہے؟
ہر ایک کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، یہ تعلیم ہے. تو پھر تربیت کیا ہے؟ جب وہ نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے تو وہ یہ جو عنصر ہے مسجد جانے کا، یہ تربیت میں داخل ہوگا. اس عنصر کو پیدا کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے گی اس کو تربیت کہیں گے. تو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیتے ہیں کہ تعلیم جب تک تھیوری کے طور پر ہے تو وہ ایک کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے، لیکن جب اس میں تربیت داخل ہوگی اور پریکٹیکل اس پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہوگی تو پھر اس کا اثر آپ کو وارد ہوتے ہوئے نظر آئے گا. جیسے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے تھیوری لینے کے لیے ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کا طریقہ ارشاد فرمائیے، مجھے اس کی تھیوری بتائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکیم ہیں، اس امت کے، اس کائنات کے سب سے بڑے حکیم ہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ جو حکیم ہوتا ہے اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یقیناً اگر حضور چاہتے تو اسے بتا دیتے کہ بھائی پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر اس کے بعد کلی کرنی ہے، پھر ناک صاف کرنا ہے، پھر چہرے کو 3 دفعہ دھونا ہے. نہیں، حضور نے فرمایا جاؤ برتن میں پانی لے کر آؤ. وہ برتن میں پانی لے کر آیا، پھر حضور علیہ السلام نے اس کے سامنے اسے وضو کر کے دکھایا اور پریکٹیکل کروایا. تو اب یہ تعلیم اور تربیت کا اثر ہے. تو جب تک تربیت تعلیم کے ساتھ جڑتی نہیں ہے وہ تعلیم اثر نہیں پیدا کرتی. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کی دعاؤں میں، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک خاص طور پر دعا داخل ہے علم نافع کی. تو علم نافع دوسرے لفظوں میں اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جو علم تربیت کے ساتھ ہوتا ہے. زبردست. تو علم نافع کی جو دعا ہے، ہوئی علم نافع کی، علم نافع وہی ہوگا کہ جس میں تربیت ہوگی. ورنہ علم والے بہت سارے ہیں، ابلیس کے پاس بھی بہت علم تھا لیکن وہاں تربیت کا فقدان تھا. تو یہ بات سب سے پہلے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ جڑی بھی ہوئی ہے، لیکن دونوں ایک چیز کا نام نہیں، لازم ملزوم بھی ہیں لیکن دونوں الگ الگ چیزیں. تو تعلیم کو ہم ایز اے تھیوری لیتے ہیں، تربیت کو ایز اے پریکٹیکل لیتے ہیں. دونوں جب آپس میں جڑ جاتی ہیں تو پھر اس کا اثر سوسائٹی پر وارد ہوتا ہے.